بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 15 اپریل منگل کا یہ دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے ہے۔ عمران خان کا ڈیالہ جیل سے بڑا اعلان سامنے آیا، جو ملاقات کرنے والے ان کو 2 ٹوک پیغام دیا۔ علی مین گنڈاپور کو بھی ہدایات کر دیں، اور اس کے ساتھ علیمہ خان کا جو دھرنا تھا وہ کام کر گیا۔ جمعرات کو خان سے ملاقات ہوگی، اور اگر جمعرات کو ملاقات نہ ہوئی تو اڈیالہ کے باہر دھرنے میں تحریک تحفظ آئین یہ بھی ہوں گے اور ورکرز بھی آئیں گے۔ اس کے ساتھ آرمی چیف کا بھی بڑا اہم پیغام اوورسیز پاکستانیوں کے نام، کھلا پیغام، دھمکی تھی، پیغام تھا، یہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں۔ اور خیبر پختونخوا میں ایک اور بڑے کنونشن کا اعلان۔ اسلام آباد میں بھی آج مظاہرین داخل ہو گئے، KFC پر بھی حملہ ہوا، اور خزانے میں $2 ارب کا کھانچا۔ یہ $2 ارب کہاں گئے؟ اس کے علاوہ فلسطین کے حوالے سے میں نے آج صبح بڑی اہم معلومات رکھی تھیں، جو اسرائیل کی طرف سے پاکستان کو شاباش کیوں دی گئی۔ یہ بڑا اہم معاملہ تھا، شاید اس پہ آپ نے غور نہیں کیا، وہ انٹرویو ضرور چیک کریں، کیونکہ ابھی بالکل اسی طرح کا معاملہ اردن میں ہوا۔ وہاں ممبر پارلیمنٹ ہے خالد جولانی، انہیں اسلامک وہ فرنٹ ہے اس کے وہ ہیڈ بھی ہیں، انہیں گرفتار کیا، ان کے گھر سے جو غزہ کا معاملہ ہو، یہ اسرائیل کا معاملہ بہت بڑا ہو چکا ہے اس وقت۔ جو بولنے والوں نے کیسے روکا جا رہا ہے، بہت ساری ذاتی بھی چیزیں ایسی ہیں جو وقت آنے پر انشاءاللہ میں ظاہر کروں گا کہ کس طرح بولنے سے روکا جا رہا ہے، اور کس طرح بڑی بڑی لالچ بھی دی جا رہی ہے کہ اس پر بات نہ کریں۔ بہرحال عمران خان کی آج اڈیالہ جیل میں ملاقات سے بات شروع کرتا ہوں۔ اس میں علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کی آج ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ نیاز اللہ نیازی، نعیم پنجوتا، ظہیر عباسی، ان کی ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اور علیمہ خان نے پھر باہر دھرنا دیا، وہ صبح سے شام تک وہاں بیٹھی رہیں، جس پر ہوٹل میں بیٹھتی تھی تو وہاں پولیس پہنچ جاتی تھی، وہ جہاں کھڑی ہوتی تھی وہاں روکنے آ جاتے تھے۔ علیمہ خان نے آج بڑا اہم پیغام دیا کہ معدنیات جو بل ہے اس کی معلومات اگر عمران خان تک پہنچانا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ معلومات خان تک ہم پہنچا سکتے ہیں۔ اور اصل معاملہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی بات صوبائی حکومت یہ بل کیوں پیش کر رہی ہے؟ عمران خان لیڈر، ان کی اجازت کے بغیر یہ بل نہیں پیش ہونا چاہیے کسی صورت میں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی کہ عمران خان کو جان بوجھ کر قید ترہائی میں اسی لیے رکھا جاتا ہے کچھ دنوں بعد تک ہمیں کہیں جن کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ آج جو وکلاء کے نام تحریک انصاف میں دیے تھے اس میں سے بیرسٹر گوہر اور سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی، لیکن باقی چاروں کی نہیں ہوئی۔ اب بیرسٹر گوہر، سلمان صفدر کے علاوہ فیصل فرید تھے، رائے سلطان اور ڈاکٹر علی عمران، یہ لوگ ملے ہیں اڈیالہ جیل کی کانفرنس روم، ان کی ملاقات ہوئی۔ فیصل چودھری بھی عمران خان سے ملے ہیں۔ پارٹی کے انٹرنل معاملات پر فیصل چودھری بات کرنے پر تیار نہیں تھے، اس سے آج انٹرویو میں بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ انہوں نے آج بشرا بی بی کی بھی فیملی کی ملاقات کروائی ہے، اور عمران خان کی حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو پیغامات اور بیانیاں ٹویٹر اکاؤنٹ جیسے بند ہوئے، یہ بڑا الارمنگ تھا۔ خان کی ٹویٹس آ رہی تھی، پیغامات آ رہے تھے، اب نہیں آ رہے۔ اب فیصل چودھری صاحب پارٹی کے ڈسپلن کے حوالے سے جو تحریک انصاف کے معاملات اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے، اور ان کا کہنا تھا کہ 7 دن بعد، عمران خان کا کہنا ہے کہ جو ملاقات کا موقع ملتا ہے اس میں سب لوگوں کو آنا چاہیے، جس کو موقع ملے وہ ضرور آئے۔ علیمہ خان کی لیکن ملاقات نہیں ہوئی، یہ بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اور اس پہ آپ دیکھیں تحریک تحفظ آئین والے ان کے ساتھ دھرنے میں اگلی جمعرات کو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کارکنان کی بھی بڑی تعداد پہنچ جائے۔ آج یقین دہانی تو کرائی گئی ہے کہ آپ کی ملاقات جمعرات کو ہوگی۔ اس کے بعد جو لسٹ اصل میں علیمہ خان نے کا جو بھیجی جاتی ہے وہ اصل میں مسئلہ ہے کہ اس میں نام بدلے کیوں جاتے ہیں۔ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے تو کہا جو ملے ہیں اس لسٹ کے علاوہ لوگ وہ پارٹی سے منحرف ہیں، انہیں کوئی حق نہیں کہ وہ جا کے ملیں۔ جیل انتظامیہ اپنی مرضی سے لوگوں کو خود نہ چوز کرے گا کس کو ملانا ہے کس کو نہیں ملانا۔ سلمان اکرم راجہ، نیاز اللہ نیازی، نعیم حیدر پنجوتا اور ظہیر عباس صاحب، ان کی ملاقات نہیں کروائی گی، یہ بڑا اہم معاملہ تھا۔ بیرسٹر گور نے اس کے بعد پھر اپنا ایک 6 نکاتی عمران خان کا پیغام بھی دیا کہ خان نے کہا کسی کو اپنے حوالے سے ڈیل اور مذاکرات کا کوئی حق نہیں، کسی کو نہیں کہا، اعظم سواتی سمیت۔ اور دوسرا، معدنیاتی بل پہ جب تک علی مین اور سیاسی پارٹی سے ملاقات نہ ہو اس وقت تک کوئی بیان نہ دے، کوئی بات نہ کرے، اور پارٹی عہدیدار اور لیڈر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد میں رہیں، ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی نہ کریں، اپوزیشن کے خلاف اکٹھے ہوں۔ شیخ وقاص اکرم نے بھی پارٹی کے پلیٹ فارم سے پھر اعلامیہ جاری کیا۔ بیرسٹر صاحب کے بیان میں تھوڑی سی ایڈیشن تھی، اس کی 2 قراردادیں تھیں، یعنی ایک الیکشن کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ میں کہ وہاں زیر التواء الیکشن پر فیصلہ کروائیں، دوسرا افغان مہاجرین کو زیادہ وقت دلوائیں ملک بدری میں۔ اب اس وقت لیکن سوشل میڈیا پر جو پاکستان کی عوام ہے ان کا ایک بڑا سادہ سا مطالبہ ہے کہ جب تک خان کے حوالے سے بیان علیمہ خان نہیں دے گی کوئی تسلیم نہیں کرتا، چاہے وہ بیرسٹر گور ہوں، شیخ وقاص ہوں، کوئی بھی ہو۔ تحریک انصاف کے رہنما جو عمران خان کے حوالے سے پیغامات دے رہے ہیں، اگر علیمہ خان دے گی تو بات مانیں گے ورنہ نہیں مانتے۔ یہ معاملہ اس لیول تک پہنچ چکا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ فیصل چودھری صاحب سے ذمہ داریاں بھی لی گئیں، لیگل کمیٹی سے بھی نکالا گیا، ان کی عمران خان سے ملاقات اور پھر بیانات بھی آتے ہیں۔ نعیم حیدر پنجوتا کا نام اس لسٹ سے نکالا بھی گیا۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نعیم حیدر پنجوتا نے ایسا کیا کیا، سلمان اکرم راجہ نے ایسا کیا کیا، علیمہ خان نے ایسا کیا کہ انہیں عمران خان سے نہیں ملنے دیا جاتا۔
جبکہ علیمہ خان کہہ رہی ہے پورا پاکستان عمران خان سے ملے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، صرف جو لسٹ بھیجی جاتی ہے جیل کو اس میں اپنی مرضی سے لوگ شامل نہ کریں۔ اب اس کا فرق کیا پڑتا ہے، اس پہ تو انشاءاللہ انٹرویو میں بھی تفصیل سے بات ہوگی، لیکن لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ عمران خان، بیرسٹر گور، علی امین گنڈا پور یا باقی لوگ جن پر اعتماد نہیں، انہیں عہدوں سے ہٹاتے کیوں نہیں؟ انہیں خان نے منتخب کیا ہے، یہ عمران خان کے پاس آتے ہیں، پیغام لے کے آتے ہیں، بات چیت کے لیے آتے ہیں، یہ آخر خان صاحب کو معاملہ تو پتہ ہوگا، عمران خان ماضی کا تجربہ ہے، وہ ان لوگوں کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ دیکھیں عمران خان ایک تو اس موقع پر پارٹی کو ڈسمنٹل نہیں کرنا چاہتے، مکمل طور پہ ختم نہیں کرنا چاہتے، عہدوں کو ہٹانے میں اس کے بعد جو آپ کو پتہ ہے دھڑے بازی شروع ہوتی ہے، وہ حالات مزید بگڑتے ہیں۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کی پارٹی کے تمام بڑے رہنماؤں کو جس طرح جبری انداز میں پارٹی چھڑوائے گی، خان کے ساتھ جو 25 30 سال سے کام کرنے والے لوگ تھے جن کے بارے میں ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ عمران خان کے ساتھ دھوکہ کریں گے، پارٹی چھوڑیں گے، وہ خان کو چھوڑ گئے، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا تھے کھڑے ہوں گے، وہ کھڑے بھی رہے۔ اب 9 مئی آپ کو پتہ ہے عمران خان کے کیسز میں ان کو الجھا دیا گیا، قانونی معاملات میں الجھا دیا گیا۔ خان کے پاس ایکسس وکلا کی تھی، یہ سب جانتے ہیں، اور وکلا کے آپ کو پتہ ہے بہت سارے گروپس ہیں، ہر کی اپنی اپنی لابنگ ہے، اپنا یہ ان کی اس کی بہت بڑی وجہ، ایک تو ان کے باہر کے الیکشنز، سپریم کورٹ کے الیکشنز، مختلف الیکشنوں کے لیے دھڑا بازی یہ شروع سے کرتے ہیں۔ اب سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر یہ ایسے بندے ان کے عمران خان کی نظر میں تھے، ان کی کوئی گروپنگ نہیں تھی اتنی خاص، کوئی لابنگ نہیں تھی، کوئی دھڑا بازی نہیں تھی، اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ ماضی میں جہانگیر ترین سے لے کے شاہ محمود قریشی تک، یہ تمام لوگوں کی، خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک سے لے کے محمود خان تک، پنجاب میں چودھری پرویز الہی سے لے کے یہ سارے لوگ، دڑا بازی بڑی عام تھی پارٹی میں، لائکنگ ڈس لائکنگ، فین گروپ یہ لازمی ہوتے ہیں، یہ سیاسی جماعت ہے۔ اب یہ 2 لوگ تھے بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم، انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام معاملات سے الگ رکھا ہوا تھا، اور عمران خان نے تو ماضی میں بھی جس طرح وہ ان کے پاس کوئی شکایات لے کے آتے تھے وہ کہتے خود ان معاملات کو حل کریں، میرے پاس نہ لے کر آئے۔ بیرسٹر گور اور سلمان اکرم کی عمران خان کے پاس شکایات جاتی بھی نہیں تھی، مزے کی یہ بھی بات بتاؤں آپ کو۔ اور بیرسٹر گور کو چیئرمین اس لیے لگایا عمران خان نے کہ ایک تو یہ کسی لابی کا حصہ نہیں، پھر دوسرا ان کی تعریف بڑی کی گئی تھی، بہت ساری تعریف ان کی گئی تھی، وہ کس سے میں بتاتا ہوں آپ کو، لیکن کے اوپر دوسرا لگانے کا مقصد کہ کیسز نہیں ہوں گے، انہیں جیل میں نہیں ڈالا جا سکے گا، انہیں اغوا نہیں کیا جا سکے گا، یہ کیسز لڑ بھی سکتے ہیں۔ اور جو تعریف کرنے والے لوگ تھے اس میں اعتزاز احسن جیسے لوگ تھے، ان کے پاس 20 سال بیرسٹر گور نے کام کیا، بڑا فرما بردار تھے، محنتی تھے، آپ کو پتا پروفیشنل کام کرتے ہیں، تو وہ بڑے زبردست قابل وکیل بھی ہے۔ تو بیرسٹر صاحب کی بڑی لوگوں نے تعریف بھی کی تھی عمران خان کے لیے، اور عمران خان جانتے بھی تھے۔ پھر پارٹی کے دوسرے رہنماؤں جو آپ کو پتہ ہے اس وقت روپوش تھے، بیرسٹر صاحب کو پھر عمران خان نے چیئرمین بنایا۔ اب مزے کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیرسٹر گور کی چیئرمین شپ پر کوئی اعتراض نہیں تھا، سیاسی جماعتوں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، مزے کی بات ہے، بیرسٹر صاحب سب کے لیے قابل قبول تھے۔ اب عمران خان کے معاملات میں وہ ایک پروفیشنل وکیل کے طور پر کام بھی کرتے تھے۔ اب یہ چونکہ ایک مزاحمتی سیاست کے نہ قائل ہیں، نہ ان کی طبیعت کا حصہ ہے، نہ یہ اس طرح کی سوچ رکھتے، کبھی آپ کو دھرنے جلوس میں نظر نہیں آئیں گے۔ تحریک انصاف کو ایک پارٹی کے طور پر چلانا چاہتے تھے، کمپنی کے طور، جس طرح عمران خان نے دیکھے پنجاب میں عثمان بزدار کو لگایا تھا، جنرل باجوہ سخت دشمن تھا، پارٹی کے اندر سخت لوگ دشمن تھے کہ بزدار کو اٹھائیں، بزدار کو اٹھائیں، حالانکہ ترقیاتی کاموں میں بزدار نے سب سے زیادہ کام کیا ہوتا، لیکن چونکہ اس کی شخصیت نہیں تھی، مطلب اس طرح کی وہ بات چیت نہیں کر سکتا تھا، اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتا تھا، جس طرح آج مریم نواز اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں، جن کی آرمی چیف ہی تعریف کرتے ہیں، سب تعریفیں کرتے ہیں ان کی۔ اب وہ عثمان بزدار کا یہ مسئلہ نہیں تھا، اس کا پھر بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، تو اس لیے وہ قابل قبول نہیں تھا۔ اچھا، اس کی خوبی یہ تھی کہ عمران خان کی بات ضرور مانتا تھا، جو بات عمران خان کہہ دیں وہ منو ان مان لیتا تھا، فرما بردار تھا، اور اس کے بعد دیکھیں اتنا فرما بردار کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی جو کہا اس نے مان لیا، اسی لیے آج تک اس کے اوپر ابھی تک کوئی کیس نہیں لگائے گئے۔ اب بیرسٹر صاحب کو لگانے کا مطلب ایک تو 8 فروری کے اس وقت الیکشن بھی تھے، ٹکٹوں کے مسائل تھے، آپ کو پتہ ہے بڑے مرحلے پر موبلائز کرنا اتنی بڑی پارٹی یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد الیکشن کے بعد جو مرحلہ شروع ہونا تھا، جو آپ نے دیکھا کہ کس طرح دھڑوں میں پارٹی تقسیم اور لوگ ٹوٹتے رہے، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، علی امین گنڈا پور، مطلب سارا پورا ایک معاملہ بنا۔ علی امین گنڈا پور ایک بڑے طاقتور سیاسی رہنما ہیں، ان کی اپنی دڑے بازی ہے، پارٹی میں مقبولیت ہے، پھر ان کے بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہیں، یہ سیاست بھی کر رہے ہیں، صوبہ بھی چلا رہے ہیں، خان کے معاملات کو بھی دیکھ رہے ہیں، احتجاجی سیاست بھی کرتے رہے، کہ جب تک جنید اکبر کو سامنے نہیں لایا گیا۔ اب علی امین ہوں، بیرسٹر گور ہوں، سلمان اکرم راجہ ہوں، ان سب لوگوں کو دیکھیں ایک چیز تو یاد رکھنی چاہیے کہ خان کی فیملی اور خان کی بہنیں عوام میں کیا درجہ رکھتی ہیں۔ آج بھی دیکھیں جب ان کی ملاقات نہیں ہوئی تو جو لوگ مل کے آئے وہ ان کے پاس نہیں گئے، سلمان اکرم راجہ تو ساتھ تھے، باقی لوگ نہیں ملے، وہ مل کے خان سے ملاقات کر کے انہیں اگنور کر کے نظر انداز کر کے چلے گئے، رکتے بھی نہیں، بات بھی نہیں کرتے۔ اور یہ چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں ان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ علیمہ خان کا، سلمان اکرم راجہ کا، نعیم حیدر کے نام اسٹیبلشمنٹ کی ریڈ بک میں چلے گئے ہیں۔ اب ان حالات میں ان لوگوں کی ذہنیت اور ان لوگوں کی جو آپ کو پتہ ہے اپنے قائد کی، اپنے لیڈر کی
فیملی کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اس پہ لوگوں کو بڑی سخت تکلیف اور ہونی بھی چاہیے۔ آج صبح میں نے اسرائیل کے حوالے سے جو بات شروع میں کی تھی وہ معاملات کا، اس میں عمران خان کی رہائی کا معاملہ بڑا اہم جڑا ہوا ہے۔ میں وہ دہراتا نہیں ہوں، وہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے، آپ اس کو چیک کر لیجیے گا خود ہی، کیونکہ وہ معاملات آپ کو ابھی آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب جو اوورسیز آرمی چیف کی آج ملاقات فنکشن میں ہوئی، اس پہ بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ آرمی چیف نے آج کہا کہ جو ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے گا اوورسیز، اسے ہم راستے سے اور رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ کہنے جی پڑھے لکھے لوگ جو پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، برین ڈرین نہیں ہے بلکہ برین گین ہے، اور پاکستان کی ترقی کا سفر جاری رکھیں۔ آرمی چیف کے بیانات کی شہباز شریف آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم ہمیشہ ان کو تائید کرتے ہیں، آج بھی انہوں نے کہا جو سچے پاکستانی ہیں، جو دل میں زبان میں ایک ہی بات ہے، ان کے ہوتے کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، میلی آنکھ کو وہ جن کو آپ کو پتہ ہے رون دیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ آرمی چیف کو انہوں نے کریڈٹ دیا، بلکہ جو اوورسیز پاکستانی ہے اس کا کریڈٹ بھی آرمی چیف کو دیا، معیشت کا، خارجہ پالیسی کا، دفاع کا، ہر معاملے کا کریڈٹ وہ دیتے ہیں۔ 26 نومبر کا معاملہ ہو، الیکشن کے معاملات ہو، یہ سارے کے سارے کریڈٹ شہباز شریف آرمی چیف کو دیتا ہے۔ اب یہ کریڈٹ برین ڈرین کا انہوں نے آج آرمی چیف نے خود کہا کہ جو برین ڈرین ہو رہا ہے وہ پاکستان سے لوگ نہیں جا رہے بلکہ یہ برین گین ہو رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں جو پڑھے لکھے لوگ ہوں، جن کی تعلیم و تربیت و وسائل پر حکومت نے خرچ کیا ہو، وہ اپنا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں جائیں، وہاں فائدہ دیں، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، تو یہ برین ڈرین ہوتا ہے۔ اگر تو یہ لوگ جو باہر چلے گئے ہیں وہاں سے اگر اپنا سرمایہ، اپنا علم، اپنا نیٹ ورک، اپنے تعلقات وہ لے کر پاکستان آئے تو پھر برین گین ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہے عمران خان۔ پوری دنیا میں پاکستان میں خان نے نام پاکستان کا روشن کیا، پاکستان نے عمران خان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا اور وہاں سب کچھ بیچ باچ کے عمران خان پاکستان لے آیا۔ اب امریکہ، یورپ، کینیڈا میں جو لوگ ریمیٹنس بھیج رہے ہیں وہ شریعت اختیار کر چکے ہیں، مثال کے طور پر ان کی ریمیٹنس میں اور جو مڈل ایسٹ میں ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب یہ لوگ اگر ٹیکنالوجی لے کر آتے ہیں، سرمایہ لے کر آتے ہیں، انٹرنیشنل رابطے بڑھاتے ہیں، تو پھر آپ کہیں برین گین ہو رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا کوئی مضبوط ریٹرن پلان، اسے کہتے ہیں اوورسیز کا برین نیٹ ورک پلان یا ریٹرن پلان، یہ کوئی پاکستان میں موجود نہیں۔ یہاں تو کوئی آ جائے تو وہ اس کے بعد اپنی نسلوں کو تاکید کرتا رہتا ہے کہ ڈنکی لگا کے یورپ چلے جانا، ادھر مت آنا۔ آج اگر امریکہ، برطانیہ اپنے ایک دن کے لیے ویزا کھولیں تو پاکستان میں سوائے یہ جو حکومت کے لوگ ہیں ان کے علاوہ آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اس کا آپ نے ثبوت دیکھنا ہے تو دیکھ لیں آپ دلیل، یہ ایتھیوپیا میں غریب ملک، پاکستان سے غریب تھا پہلے، اب تو نہیں ہے، وہاں پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے چلے تھے۔ عراق میں زائرین زیارات کے لیے جاتے ہیں، واپس نہیں آتے ہیں۔ سعودی عرب، عرب امارات نے حج عمرے کے بعد ویزے کیوں بند کیے ہوئے؟ ملٹیپل ویزا نہیں دیتے، اب پاکستانیوں کو ویزے نہیں دیتے، پاسپورٹ دنیا کی بدترین رینکنگ میں چلا گیا۔ اس کی وجہ قانون، پولیس کا نظام، ملکی حالات، جبر، فسطائیت، ظلم۔ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ انہیں پاکستان کے علاوہ دنیا کا ہر ملک بہتر نظر آتا ہے۔ یہ صرف معاشی حالات کی وجہ سے پاکستان نہیں چھوڑتے، یہ اپنے سرمایہ کے تحفظ، خاندان کے تحفظ، اور یہ جو اپنے بھیجے ہوئے پیسے جسے حکومت بڑے فخر سے کہتی ہے جی اربوں ڈالرز آ رہے ہیں، اس میں بھی 2 ارب ڈالر غائب ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں نا شہباز شریف 4 ارب اور اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجا۔ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے پڑھیں پورا تفصیل سے، وہ میں اس لنک میں شیئر بھی کر دوں گا، ویسے گوگل کریں مل جائے گا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کہاں گئے۔ مارچ کے مہینے میں جو ایکسپورٹ انکم نظر آ رہی ہے وہ 2.6 ارب، اب مارچ کے مہینے میں جو ترسیلات آئیں باہر سے وہ 4.1 ارب یہ کہہ رہے ہیں۔ امپورٹس کی جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے وہ 5 ارب ڈالر ہے۔ غیر ملکی قرضوں کی ادائیگی مارچ میں 0 ہے۔ شہباز شریف کی بات تسلیم کریں اگر آپ تو خزانے میں اس وقت 17.6 ارب ڈالر ہونا چاہیے، لیکن خزانے میں تو 15.7 ارب پڑے ہوئے، تو یہ 2 ارب ڈالر کہاں چلے گئے؟ قرضوں کی ادائیگی بھی کوئی نہیں، کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یہ یا تو لوٹ مار کر کے لے گئے ہیں، اڑا گئے، یا پھر نمبروں کا ہیر پھیر کر رہے ہیں، 2 نمبری کر رہے ہیں، جس طرح اسحاق ڈار پہلے کرتا رہا وہی کر رہے ہیں، صرف معاشی ترقی دکھانے کے لیے IMF ان کو نوٹنکی کر رہے ہیں کہ یہ واردات کر رہے ہیں۔ وہ پیسے گئے کہاں وہ چیک کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے ابھی انہوں نے کرپٹو میں وہ جو لگایا ہے وہ چین کا ایڈوائزر بنانس کا، وہ آلریڈی 4 مہینے امریکہ میں قید کاٹ گیا ہے منی لانڈرنگ کے کیسز میں۔ شہباز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کیس، اسحاق ڈار کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیس، تو یہ 2 ارب ڈالر چیک کرنے چاہیے۔ میرے خیال میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جنید اکبر صاحب ہیں وہ بھی اس معاملے کو تھوڑا سا دیکھ لیں کہ 2 ارب ڈالر کا کھانچہ لگ رہا ہے، 1 ارب مشکل سے ملتا ہے IMF سے اور 2 ارب غائب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت تو آخری آپ کو پتہ ہے کہ جن کو یہ بھی اچھا اندازہ ہے، مزے کی بات آپ کو بتاؤں، انہیں پتہ ہے کہ یہ آخری باری ہے، لوٹ لو جتنا لوٹ سکتے ہو، نچوڑ لو جتنا نچوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد یہ باری نہیں آنی ہے اب دوبارہ۔ تو نظام کو تو آپ کو پتہ ہے، چودھری نظام کو بھی اور نظام دونوں کو خطرہ تو ہے کہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں تو کرکٹ ٹیم کی طرح انپریڈکٹیبل سچویشن ہے، کوئی پتہ نہیں کل صبح آپ سو کے اٹھے تو آپ کو پتہ چلے سب کچھ بدل گئے، تو اس لیے ڈرتے ہیں، خود بھی دن رات ڈرتے ہیں اس چیز سے، تو لوٹ مار اسی لیے لگی ہوئی ہے۔ اس میں انشاءاللہ مزید اور بھی کچھ اہم خبریں ہیں، اور فیصل چودھری صاحب سے آج میرا دل کر رہا ہے کہ ان کا انٹرویو کر کے ان سے پوچھوں تو صحیح اڈیالہ جیل میں یہ معاملات جو تفصیلات جو جس پہ پورا ویلاگ میں نے بھی کیا ہے
ان کے ساتھ کچھ سوال بڑے اہم رکھنے ہیں. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.